نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون صدق اللہ العلی العظیم۔ معزز سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے ہم اسوہ رسول مہم کے افتتاحی پروگرام میں شرکت کرنے والے خصوصی مقررین اور اسلامک اسکالرز اور مفکرین کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ہماری چھوٹی سی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے اپنا وقت نکالا اور انہوں نے اپنی قیمتی خطابات سے ہم سب کو نوازا ہے۔ اسی کے ساتھ ہم ان تمام مشاہدین اور تمام سامعین اور ناظرین کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں جنہوں نے آن لائن اس مہم کے پروگرام کو سن کر اور دیکھ کر لائک اور شیئر کر کے کامیاب بنانے میں ہمارا تعاون کیا ہے۔ معزز سامعین کرام، آپ کو معلوم ہے دنیا جب سے بنی ہے تب سے حق اور باطل کی آمیزش چالو ہے، اور جب تک دنیا باقی رہے گی تب تک حق اور باطل کا اختلاف، حق اور باطل کی لڑائی یہ برقرار رہے گی۔ اس وقت جب پوری دنیا کا ماحول بہت ہی دگرگوں ہو گیا ہے، حالات ناگفتہ بے ہیں، ایسے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر کچھ بولنا اور کچھ کہنا یقیناً وقت کی اہم ضرورت ہے۔ اس زمانے میں جب ہم حق اور باطل کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ باطل پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، پوری طاقت اور تیاری کے ساتھ، پورے افراد اور سامان کے ساتھ، پورے اقتدار اور قوت کے ساتھ، پوری نفرت اور دشمنی کے ساتھ میدان میں اترا ہوا ہے۔ اس وقت ہم غور کریں گے تو ہمیں 3 طرح کے بنیادی حالات معلوم ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو اس وقت بہت ہی گمبھیر ہے اور ہم لوگوں کو اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے، اس وقت پورے ملک کے اندر، پوری دنیا کے اندر اور بالخصوص پورے ملک کے اندر مسلمانوں کے ایمان، عقائد، اعمال، اخلاق اور کلچر کے اوپر حملہ۔ یہ ایک ایسا حملہ ہے جو بہت ہی منظم طریقے سے کیا جا رہا ہے، غیر محسوس طریقے سے اس کو انجام دیا جا رہا ہے۔ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آج پورے ملک کے اندر جو لاک ڈاؤن کا فائدہ اٹھا کر کے اسلامی تہذیب اور کلچر پہ جو حملہ کیا جا رہا ہے وہ بہت ہی خطرناک ہے۔ آخر اسلامک کلچر اور اسلامک تہذیب اور ثقافت کے اوپر ہی کیوں حملہ ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی مذہب کا عقیدہ انسان کو مضبوط اور بہادر اور جرأت مند بناتا ہے۔ اسی لیے عقیدوں کے اوپر اگر حملہ کیا جائے تو وہ انسان بنیادی طور پر کمزور ہو جاتا ہے۔ عقیدے کو کمزور کرنے کے لیے پورے ملک کے اندر لاک ڈاؤن کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ لاک ڈاؤن کے اندر بیماری کو ختم کرنے کے لیے سیٹی اور طبلہ بجایا گیا، موم بتی اور اگربتی جلانے کا آدیش دیا گیا، اس کے بعد لوگوں کو ایک دوسرے سے دور کر دیا گیا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک کے اندر اس وقت ہر طرح افراتفری مچی ہوئی ہے، ہر انسان ایک دوسرے سے بھاگ رہا ہے، کوئی کسی سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ایک سنت رہی ہے، حق کے اوپر جب حملہ ہوتا ہے تو حق پوری مضبوطی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اسی لیے صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ کہلوایا، لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین، کہ ایمان
ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ تم چہرہ اپنا پورب یا پچھم کی طرف کر لو، لیکن ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر یقین رکھو، یوم آخرت اور قیامت پر یقین رکھو، اللہ کے فرشتوں کے اوپر، اللہ کی نازل کردہ کتابوں کے اوپر یقین رکھو، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے جتنے انبیاء کرام کو بھیجا ہے ان سارے نبیوں کے اوپر تم یقین رکھو، ان کی رسالت کو قبول کرو۔ یہ ایمان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا نظریہ، ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط اور ٹھوس ہونا چاہیے کہ زمین اپنی جگہ سے ہل جائے، آسمان اپنی جگہ سے ہل جائے، لیکن انسان کا عقیدہ اور نظریہ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہو۔ اس کی مثال بہت ساری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلامک عقیدے سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کا دیا ہوا اس نظریے سے پھیرنے کے لیے کفار مکہ نے بہت طریقے سے سمجھایا۔ 3 بنیادی طریقے انہوں نے اپنائے تھے۔ نمبر 1، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکایا گیا، ڈرایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس کفار مکہ کے رؤسا کی ایک جمع گئی اور انہوں نے کہا، اے ابو طالب، آپ اپنے بھتیجے کو یا تو اس سے روک دیں یا پھر آپ ہمارے اور اس کے بیچ سے ہٹ جائیں، کیونکہ انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہا ہے، وہ ہمارے باپ داداؤں کے اوپر نکتہ چینی کی ہے، وہ ہمارے نظریات کی مخالفت کرتا ہے، ہمارے عقیدوں کے اوپر، ہماری سوچ کے اوپر نکتہ چینی کرتا ہے، اس لیے یا تو آپ اسے روک دیں یا پھر ہمارے بیچ سے ہٹ جائیں۔ ابو طالب نے اپنے بھتیجے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بلا کر کے آپ کو سمجھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سرگرمی نہیں رکی۔ جب کفار مکہ کو اور کفار قریش کو پھر برداشت نہیں ہوا، پھر ابو طالب کے پاس آ کر کے برہمی کا اظہار کیا اور غصے میں انہوں نے کہا کہ ابو طالب اب پانی سر سے اوپر جا چکا ہے، یا تو اپنے بھتیجے کو روکو یا پھر ہمارے بیچ سے نکل جاؤ، اور اگر تم بھتیجے کی حمایت سے نہیں رکتے ہو تو ہم جنگ شروع کریں گے تمہارے خلاف، یا تو تم رہو گے یا ہم رہیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر ابو طالب نے بلایا اور بلا کر کے کہا، تمہاری اس سلسلے میں کیا رائے ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چچا، میرے ایک ہاتھ میں چاند اور ایک ہاتھ میں سورج اگر لا کر کے رکھ دیا جائے اور پھر مجھے کہا جائے کہ میں اپنے اس کام سے رک جاؤں، باز آ جاؤں، تو نہیں ہو سکتا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عزم کو اور پختہ ارادے کو ابو طالب نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ بھتیجے، جو تم کام کر رہے ہو کرتے رہو، ہم کبھی بھی تمہاری حمایت سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ جب دیکھا کفار مکہ نے کہ اس سے مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے، ان کا عقیدہ اور ان کا نظریہ ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے، تب انہوں نے ایک لالچ کا جال بچھایا۔ ایک سمجھدار اور چالاک سردار قریش کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ انہوں نے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیشکش کی، اور پیشکش یہ تھی، اگر تم دولت چاہتے ہو تو ہم سارے مکہ کی دولت تمہارے قدموں میں رکھ دیں گے، اگر تم حکومت چاہتے ہو تو ہم سب تم کو سردار بنانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر تم کو شادی کرنا ہے تو ہم عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تم کو شادی کرانے کے لیے تیار ہیں، اور اگر یہ تینوں نہیں ہیں تو تم ہم کو بتاؤ کہ تم کو بیماری ہے، ہم دنیا کی سب سے عظیم طبیب کو لا کر کے تمہارا علاج کریں گے۔ اس پر عتبہ بن ربیعہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف سورہ حامیم سجدہ کی آیتیں سنائی۔ آیتوں کو سننے کے بعد اور مبہوت ہو کر کفار مکہ کے سامنے واپس چلا گیا۔ جب یہ حربہ بھی کامیاب نہیں ہوا تو تیسرا حربہ ان لوگوں نے سمجھوتا کا استعمال کیا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک سمجھوتا رکھا اور انہوں نے کہا کہ محمد، ہم کیوں نہ اس لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، اور اس کا حل یہ ہے کہ جس طریقے سے تم اپنے معبود کی عبادت کرتے ہو اسی طریقے سے ہمارے معبودوں کی بھی عبادت کرو، اسی طرح ہم بھی تمہارے خدا کی بھی عبادت کر لیا کریں گے۔ اس سمجھوتے کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ کافرون نازل فرمائی، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد۔ اے کافرو، سن لو، نہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کرتے ہیں، نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرتے ہو، نہ ہم تمہارے معبودوں کی عبادت کریں گے اور نہ تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرو گے۔ تمہارے لیے تمہاری تہذیب اور کلچر ہے، تمہارے لیے تمہارا مذہب اور عقیدہ اور نظریہ ہے، اور ہمارے لیے ہمارا مذہب اور نظریہ اور ہمارا رب ہے۔ پہلا تھا عقیدے اور نظریے کے اوپر حملہ، دوسرا ہے تہذیب کے اوپر حملہ،
کلچر اور اخلاق کے اوپر حملہ، اس میں رشتوں کو توڑنا بہت ہی خطرناک ایک پہلو ہے۔ انسان اس لیے کہلاتا ہے کیونکہ اس کے اندر انسانیت ہوتی ہے۔ یہ رشتوں کی مضبوطی انسانیت کے اوپر دار و مدار رکھتی ہے۔ اگر انسانیت ہے تو رشتے مضبوط ہوں گے، اور انسانیت نہیں ہے تو رشتے مضبوط نہیں ہوں گے۔ جب انسان کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، جب مصیبت آتی ہے، جب پریشانی میں ہوتا ہے، تو انسان اپنے رشتہ داروں کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ امید رکھتا ہے کہ کوئی نہ کوئی ہمارے تعاون کے لیے ضرور آئے گا۔ لیکن لاک ڈاؤن کے اندر ان رشتوں کے خلاف ایسا منظم منصوبہ بنایا گیا کہ ہر انسان دوسرے سے دور۔ آج رشتہ داروں سے ملنے کے لیے تیار نہیں ہے، فون پر بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، خبر گیری کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بیمار ہے تو عیادت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو اس کا آخری رسم ادا کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ رشتوں کی دوری، یہ بیماری اور مرض کا بہانہ بنا کر اتنا ایک خطرناک صورتحال اختیار کر چکا ہے کہ کوئی کسی کے قریب جانے کے لیے تیار نہیں۔ حتیٰ کہ اس فقر و فاقہ اور افلاس کے وقت میں جب ہر کوئی یہ امید رکھتا ہے کہ کوئی اس کی طرف دستے تعاون بڑھائے گا، کوئی اس کی مدد کرے گا، ایسے وقت میں بھی کوئی کسی کی طرف توجہ دینے کے لیے تیار نہیں۔ یہ تہذیب کے اوپر بہت ہی خطرناک حملہ ہے، اور یہ صرف مسلم تہذیب نہیں ہے بلکہ پورے ہندوستان کے اندر جتنے مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، تمام مذاہب کے تہذیبوں کے اوپر ایک بہت ہی خطرناک حملہ ہے۔ اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت واضح روایت ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا تھا، انک لا تصل الرحم وتحمل الکل وتکسب المعدوم وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دے گا، کیونکہ آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، نفرت بھرے ہوئے دلوں کو آپ جوڑتے ہیں، ان میں محبت پیدا کرتے ہیں، الگ الگ کمیونٹی کے لوگوں کو، الگ الگ قوم کے لوگوں کو آپس میں ملا کر کے اور مل کر کے رہنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ تحمل الکل، آپ دوسروں کی مصیبت خود اٹھاتے ہیں، دوسروں کی تکلیفوں میں اس کی حمایت کرتے ہیں، دوسروں کے دکھ اور درد میں شریک ہوتے ہیں۔ وتکسب المعدوم اور تکسب المعدوم، تکسب المعدوم یعنی اپنی طرف سے اس کا تعاون کرتے ہیں، اور تکسب المعدوم جو راستہ نہیں ہے ویسا ایک تعاون کا راستہ پیدا کرتے ہیں۔ ایک اجتماعی شکل ہو سکتی ہے، نئے نئے طریقے کھوج کر کے آپ دیتے ہیں۔ وتقری الضیف، اور آپ جس کا کوئی مہمان نواز نہیں، اس کا مہمان نواز آپ ہوتے ہیں۔ وتعین علی نوائب الحق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ اگر کہیں مصیبت آتی، اگر کہیں کوئی تکلیف ہوتی، اگر کوئی مشکل میں پھنسا ہوتا، تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تعاون کے لیے وہاں پہنچتے تھے۔ کہیں پر بھی کوئی تکلیف ہوتی تھی، چاہے زلزلہ آ جائے، چاہے آگ لگ جائے، چاہے بھوک ہو، چاہے حادثے کا کوئی شکار ہو جائے، ایسے وقت میں یا کسی بے قصور کے اوپر ظلم ہو رہا ہو، ایسے وقت میں سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرسان حال کے لیے جاتے ہیں۔ آج ایک مرتبہ پھر سے ہمیں رشتوں کی عظمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمیں انسانی ہمدردی کے اظہار کی ضرورت ہے، ہمیں ایک دوسروں کے ساتھ مل بیٹھنے کی ضرورت ہے، ہمیں مسلم غیر مسلم تمام لوگوں کے اندر انسانی ہمدردی جگانے کی ضرورت ہے، ان کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے کہ یہ سارے انسان ایک ہی ماں باپ کے اولاد ہیں، ان کے آپس میں نفرت، ان کے آپس میں لڑائی، ان کے آپس میں دشمنی تہذیب کو قتل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے تہذیب اور کلچر کو بچانا ہے تو سب کو مل بیٹھ کر کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں ایک دوسرے کا معاون بننے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے قرآن شریف میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ایمان صرف یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، بلکہ ایمان یہ ہے وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، بلکہ ایمان یہ ہے کہ تم اپنے مال سے محبت ہونے کے باوجود تم اپنے رشتہ داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو، مسافروں کو، آنے والے ضرورت مندوں کو، اور جن لوگوں کو بنا کسی قصور کے جیلوں کے اندر ٹھوس دیا گیا ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کی گردن چھڑانے کے اندر تم خرچہ کرو اپنے مال کو، یہ ایمان ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق اور صداقت کے لیے، مظلوموں کی حمایت کے لیے، جو غلام لوگ تھے ان کو چھڑانے کے لیے، غلامی سے رہائی دلانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
خود بھی کام کیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بھی اس کے لیے تیار کیا ہے۔ تیسری ایک خطرناک مشکل بول سکتے ہیں جو اس وقت ہمارے سامنے ہے، وہ ہے نفرت انگیز ماحول۔ اس وقت نفرت میں بجھا ہوا ماحول، ایسی فضا جس میں ہر طرف نفرت ہی نفرت نظر آ رہی ہے، ہم ایسی فضا اور ماحول میں زندگی جی رہے ہیں۔ اس نفرت سے ایک سبزی بیچنے والا، ایک رکشہ چلانے والا، ایک فروٹ بیچنے والا اور دنیا سے بالکل غافل عبادت کرنے والا، جماعت کے لوگ اور غریب لوگ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ آج مسلمانوں کو کورونا جہاد بنا دیا گیا ہے، مسلمانوں کو کورونا بیماری بنا دیا گیا ہے۔ ایسے ایک نفرت کی فضا پیدا کر دی گئی ہے کہ ہر طرف نفرت اور نفرت کی آگ نظر آ رہی ہے۔ کیا اس طرح کے ماحول میں انسانیت پنپ سکتی ہے؟ کیا ایسے ماحول میں انسانی نسل پروان چڑھے گی تو کیا وہ انسان بنے گی؟ نہیں، وہ درندہ بن جائے گی، وہ حیوان بن جائے گی۔ اس لیے نسل کی صحیح آبیاری اگر کرنی ہے، نسل کو اگر صحیح معنی میں محفوظ رکھنا ہے، اگر آنے والی نسل کو صحیح طور پر انسان بنانا ہے تو اس نفرت کے ماحول سے اسے نکالنا ہوگا۔ ہم دیکھ رہے ہیں پچھلے 70 سالوں میں جو نہیں ہوا، لاک ڈاؤن کے اس پیریڈ میں مسلمانوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف اور دیگر قوموں کے خلاف نفرت بھر دی گئی۔ جب سے بی جے پی کی گورنمنٹ بنی ہے تب سے لے کر کے اب تک ظلم پر ظلم کا جا رہا ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ظلم سامنے آ رہا ہے۔ ہر دن ایک نیا مسئلہ پیدا کیا جاتا ہے، ایک ایشو پیدا کیا جاتا ہے، ایک نئی مصیبت سامنے آتی ہے، اور اس میں صرف حکومت شامل نہیں ہے، اس میں میڈیا شامل ہے، اس میں مقننہ شامل ہے، اس میں منتظمہ شامل ہے، اور اس میں عدالت میں کام کرنے والے لوگ شامل ہیں۔ نفرت پھیلانے میں صرف حکومت نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے سنگ پریوار کی پوری طاقت لگی ہوئی ہے، پوری طاقت جھونک دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے خلاف، دلتوں کے خلاف، کمیونسٹ کے خلاف، آدیواسی کے خلاف، ایس سی ایس ٹی او بی سی کے خلاف پورے ملک کے اندر ماحول بنا کر کے انہیں ہر حق سے محروم کر دیا جائے۔ ہم کو معلوم ہے بابری مسجد کا جو فیصلہ آیا ہے، غیر منصفانہ فیصلہ، اس نے سارے ہندوستان کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے۔ اور ابھی جو 30 ستمبر کو بابری مسجد کے مجرموں کا فیصلہ آیا، سی بی آئی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے، اس نے رہی صحیح امید کو بھی ختم کر دیا۔ ایک مجرم دن کے اجالے میں مسجد جیسی عبادت گاہ کو زبردستی شہید کیا، سب لوگوں نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، اقبالی مجرم ہے، ان لوگوں کو بھی رہا کر دیا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس وقت ہمارے سامنے کیسا ماحول ہے۔ اتنا ہی نہیں، حق بات بولنے والے، برحق لوگوں کی حمایت کرنے والے، حق کا ساتھ دینے والے اور حق کام کرنے والوں کے خلاف خطرناک سازش چل رہی ہے۔ وہ حق بات بولنے والا چاہے جرنلسٹ ہو، چاہے مذہبی قائد ہو، چاہے سیاسی لیڈر ہو، سب کے خلاف خطرناک سازش چل رہی ہے۔ کسی نے بھی حق بات بولا اسے اٹھا کر جیل میں ڈال دیا جاتا ہے، اس کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، انہیں بدنام کرنے اور سماج کے اندر اس کی حیثیت کو ختم کر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یہ ہمارے ملک میں چل رہا ہے۔ ایسے ایک مشکل کی صورت میں، اس طرح کے حالات پیش آنے کے وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے وقت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو دو راستہ بتایا، دو کام بتایا، ایک رہبان باللیل، دوسرا فرسان بالنہار۔ رات کو اللہ تبارک تعالیٰ سے مانگنا ہے، اپنے درد کو اللہ کے سامنے رکھنا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے بولنا ہے کہ آپ کے علاوہ ہمارے مسئلے کو حل کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اور دوسرا فرسان بالنہار، پورے دن مسائل کو حل کرنے کے لیے، ظالموں کا مقابلہ کرنے کے لیے، ظالموں کو جواب دینے کے لیے کوشش کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف دعا میں ہاتھ اٹھا دیا اور ہمارا مسئلہ حل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا ایمان صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لینا نہیں ہے، ایمان اتنا بھی نہیں ہے کہ اللہ پر، اللہ کے رسول پر، نبی پر، کتاب پر، فرشتوں پر ایمان لے آئے، اور اتنا بھی نہیں ہے کہ صرف مال یتیموں، مسکینوں، ضرورت مندوں اور قیدیوں کے اوپر خرچ کر دیا جائے، بلکہ اس کے علاوہ بھی ہے وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا۔ ایمان یہ ہے کہ نماز قائم کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے جو مال و دولت دیا ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، اور جو عہد کرتے ہیں اس کو پورا کریں۔ آج ہم پورے ملک کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ دستور کے خلاف،
جو پورے ملک کے ہر بچے کے ساتھ ایک معاہدہ ہے، اس دستور کے خلاف پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، اس کو کمزور کرنے اور توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے معاہدے کو پورا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہم اگر کوئی وعدہ کرتے ہیں تو جب تک اس وعدہ کو ہم پورا نہیں کر لیتے ہمارا ایمان پورا نہیں ہوتا ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب مصیبت آتی ہے، جب تکلیف آتی ہے، اب جب لڑائی کی گھڑی آتی ہے، اس وقت میں ثابت قدم رہنا ہے۔ ایسا نہیں کہ جب ماحول بہت اچھا ہے تو خوش ہو کر کے سب لوگ آتے ہیں مبارکبادی دینے کے لیے، اور جیسے ہی سنگین گھڑی آئی سب ساتھ چھوڑ کر کے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں تھی اور یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، جب جنگ ہو جائے، جب قانونی لڑائی کی بات ہو، جب سیاسی لڑائی کی بات ہو، حق اور انصاف کی بات ہو، جب تکلیف اور مصیبت کی گھڑی آئے تو سب ثابت قدم ہو کر کے کھڑا رہے۔ اسی کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون، یہی لوگ سچے ہیں اور یہی لوگ اصل میں تقوی والے ہیں۔ انسان کی وقت تب ظاہر ہوتی ہے جب ایک آدمی کو بنا کسی غلطی کے جیل میں ڈال دیا گیا، اس وقت اس کو چھڑانے کے لیے کام کر رہا ہے، اس کی فیملی کو دیکھ رہا ہے۔ بنا کسی غلطی کے ایک بچی کی عزت لوٹ لی گئی، اس کی زبان کاٹ دی گئی، اس کو قتل کر دیا گیا، اس کو مار کر جلا دیا گیا، ایسے ایک معصوم بچی کے حق کے لیے اس کی فیملی کے ساتھ کھڑا ہو۔ جب ایک نوجوان کو مار کر کے لنچنگ کر دی جاتی ہے اور اس کی کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، ایسے ایک نوجوان اور اس کی فیملی کو حق دلانے کے لیے کھڑا ہو، یہ ہے ایمان۔ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ مطلب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں غزوہ ذات الرقاع واپس آ رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام آرام کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے سائے میں تلوار لٹکا کر کے آرام فرما رہے تھے، اتنے میں ایک کافر آیا، تلوار نکال لی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا محمد تجھے مجھ سے کون بچائے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جھجکے نہیں، گھبرائے نہیں، ڈرے نہیں، بلکہ بہت اطمینان کے ساتھ آپ نے فرمایا اللہ، مجھے اللہ بچانے والا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں۔ اتنا سنتے ہی اس کافر کا ہاتھ لرزنے لگا اور تلوار نیچے گر گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تلوار اٹھائی اور اٹھا کر کے فرمایا اب تجھے مجھ سے کون بچائے۔ اس نے کہا کہ آپ بہت مہربان مواخذہ کرنے والے ہیں، رحم دل مواخذہ کرنے والے ہیں، آپ سے مجھے آپ ہی بچا سکتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاف کر دیا۔ آج بھی 125 کروڑ ہندوستانیوں کے سروں پر ظلم کی تلوار لٹک رہی ہے، تو کیا ہم ڈر جائیں گے؟ نہیں، ہم نہیں ڈریں گے۔ آج ان کو حقوق سے محروم کرنے کے لیے طرح طرح کے مظالم کا شکار بنایا جا رہا ہے، کیا ہم ڈر جائیں گے؟ ان کی نسلوں کو برہمنیت کے دلدل میں دھکیل دینے کے لیے نیو ایجوکیشن پالیسی کے نام سے ایک سسٹم بنایا جا رہا ہے، کیا ہم پیچھے ہٹ جائیں گے؟ ان کا حق شہریت چھین کر کے انہیں غلام بنانے کی سازش چل رہی ہے، کیا ہم غلام بننے کے لیے تیار ہو جائیں گے؟ نہیں، ہم اپنا حق ضرور لے کر کے رہیں گے، نہ تو ہم ڈریں گے، نہ ہی ہم دبیں گے، اور نہ ہی ہم اپنے حق سے پیچھے ہٹیں گے۔ اس وقت ہندوستانیوں کے سامنے دو ہی راستے ہیں، یا تو حریت یا پھر شہادت۔ یا تو ہم اپنا حق لے کر کے اپنے لیے اور اپنی نسلوں کے لیے آزادی کا ایک پروانہ سنائیں گے اور سب کو آزاد فضا مہیا کریں گے، یا پھر لڑتے ہوئے شہید ہو کر کے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جائیں گے۔ ہمارا یہی نعرہ ہے، سوچا ہے کفیل اب کچھ بھی ہو، ہر حال میں اپنا حق لیں گے، عزت سے جیے تو جی لیں گے یا جام شہادت پی لیں گے۔ ہم کسی بھی صورت میں سنگیت اور برہمنیت کی غلامی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ایک بات ہم پھر سے کہنا چاہتے ہیں، اس وقت ملک کے جو حالات ہیں نہایت بھیانک اور انتہائی سنگین حالات ہیں۔ ان حالات میں ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم سب اپنے حقوق کے لیے، اپنے مذہب اور تہذیب کے تحفظ کے لیے، اپنے رشتہ اور انسانی ہمدردی کو بچانے کے لیے، انسانوں میں اخوت اور بھائی چارہ قائم کرنے کے لیے، اپنے شہری اور دستوری حقوق کو بچانے کے لیے، اس کے تحفظ کے لیے، حق شہریت کو بچانے کے لیے ہم سب کو جمہوری طریقے سے دستوری اور قانونی لڑائی لڑنی ہوگی۔ اگر آج ہم اس ملک کے اندر پیچھے ہٹتے ہیں تو ہماری نسلیں غلام بنا لی جائیں گی،
اور صرف 3% برہمن اور سنگھ پریوار کے لوگ جو آج 97% لوگوں کے حقوق دبا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو یہی خطرہ ہے کہ اگر یہ مسلم، دلت، آدیواسی، سکھ، عیسائی یہ سب لوگ ایک ہو گئے تو پھر ہم کو اس کرسی پر بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا. اس لیے وہ ہمیں ایک دوسرے سے لڑا رہے ہیں، ہمیں مار رہے ہیں، ہمارے حقوق سے ہم کو محروم کر رہے ہیں اور ہم ہر جگہ مار کھا رہے ہیں. اب ضرورت ہے اتحاد کی، اب ضرورت ہے اتفاق کی، باہمی اتحاد کی ضرورت ہے، دوسروں کے ساتھ اتحاد کی ضرورت ہے. سب کو مل جل کر کے انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی اخوت اور بھائی چارہ کے لیے، تہذیب اور کلچر کے تحفظ کے لیے اور ملک کے اندر عدل اور انصاف کو آگے بڑھانے کے لیے، سب کے ساتھ برابری کے لیے، سب کو تحفظ دینے کے لیے، سب کو ایک امن اور شانتی والی فضا دینے کے لیے، ایک ماحول مہیا کرنے کے لیے مل کر کام کرنے کی ضرورت ہے. اگر ہم کام کریں گے تو اس کا نتیجہ انشاءاللہ ضرور آئے گا. کہتے ہیں جب حوصلے بلند ہو، کامل ہو شوق بھی، تو وہ کام کون سا ہے جو انسان نہ کر سکے. آخر میں ہم پھر سے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. انہوں نے بہت وقت دیا اور اپنی قربانیاں دی اور آپ حضرات نے بھی بہت وقت دیا ہے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. سب کا شکریہ. اور تمام حضرات سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ اسوہ رسول کی جو یہ مہم چلائی گئی ہے، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقیقی طور پر زندگی گزار کر دکھایا، صحابہ کرام نے جیسی زندگی گزاری ہے، وہ بتانے کے لیے آل انڈیا امامز کونسل پورے 1 مہینے کی مہم چلاتی ہے. اور اس سال ہم آن لائن مہم چلا رہے ہیں. اس کے لیے روزانہ ایک ویڈیو انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا. ہم گزارش کرتے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں، لائک اور شیئر کریں اور تمام انسانی برادری تک اس کو پہنچانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کے ذریعے سے ایک بڑی تبدیلی آئے گی اور ہمیں بھی سمجھ میں آئے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی زندگی کیا تھی. اللہ تبارک تعالی ہم سب کو حق اور انصاف کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور معاون بنائے اور ہر جگہ انسانیت کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. ظلم کے خلاف مضبوط ہو کر کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور سے پورے ملک کے اندر ایمانی، تہذیبی، سماجی اور سیاسی تحفظ کا ہم سب کو ذریعہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.